مجھے بنا دے پیکر تو عاجزی کا، یا رب مجھے بنا دے پیکر تو عاجزی کا۔ آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو وہ نادان جو مسلمانوں کو گھٹیا سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہیں، عبرت حاصل کریں۔ امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے لکھا ہے، بنی اسرائیل کا ایک شخص، اسے لوگ فسادی کہتے تھے۔ یہ کہیں سے گزر رہا تھا تو بنی اسرائیل کے ایک عابد و زاہد شخص کے قریب سے اس کا گزر ہوا۔ وہ عابد و زاہد اس حال میں تھا کہ ہر طرف دھوپ اور اس کے سر پر ایک بادل کا ٹکڑا سایہ سے بند تھا۔ وہ فسادی شخص سوچنے لگا یہ اللہ کا نیک بندہ ہے، اس کی صحبت میں بیٹھوں، ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی رحم فرمائے، کرم فرمائے مجھ پر۔ چنانچہ وہ فسادی شخص اس عابد شخص کے پاس جا کر بیٹھ گئے۔ جیسے ہی وہ بیٹھا تو عابد دل میں سوچنے لگا کہ میں عبادت گزار، میں زاہد، دنیا سے کنارہ کشی اختیار کرنے والا، یہ فسادی شخص کہاں کر میرے پاس بیٹھ گیا۔ اس سے نفرت کی، اسے حقیر جانا، اسے گھٹیا جانا، اس سے کمتر جانا، یہاں تک کہ اسے کہا کہ یہاں سے اٹھ جا۔ اللہ تبارک و تعالی کو اس عابد و زاہد کا تکبر اور غرور پسند نہیں آیا، اور وہ پسند نہیں فرماتا اس کو۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس زمانے کے نبی علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی، ان دونوں سے فرماؤ نئے سرے سے عمل کریں۔ میں نے اس فسادی شخص کو عبادت گزار سے حسن ظن کے سبب بخش دیا، اور عبادت گزار کو فسادی شخص کے حقیر جاننے کے سبب سے اس کے سارے نیک اعمال برباد کر ڈالے۔ فسادی شخص جو فسادی مشہور تھا، جب نیک شخص کے قرب سے اٹھ کر چلا تو بادل کا ٹکڑا بھی اس کے ساتھ ہی چل دیا۔ تو حسن ظن میں کوئی شر نہیں ہے، بدگمانی میں خیر نہیں ہے۔ اس نے حسن ظن رکھا، مالا مال ہو گیا، سارے گناہوں کی معافی ہو گئی، اور اس نے اس کو کمتر جانا، حقیر جانا، تکبر کیا، اس کی ساری نیکیاں ملیاں میٹ کر دی گئی۔ الامان الامان الامان۔ اللہ کے محبوب دانا غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ترمذی شریف میں یوں ہے، جس کا خلاصہ ہے، برا بندہ وہ بندہ ہے جو غرور و تکبر کرے، اپنے آپ کو بڑا جانے، اور اونچی شان والے یعنی اللہ کو بھول جائے۔ برا بندہ وہ بندہ ہے جو ظلم و زیادتی کرے اور قہار اعلی عز و جل کو بھول جائے، یہ بھول جائے کہ رب عز و جل مجھ سے زیادہ قوی و قادر ہے، پکڑ میں آ گیا تو کیسے چھوٹوں گا۔ برا بندہ وہ بندہ ہے جو لہو و لعب میں یعنی اللہ عز و جل سے غافل کرنے والے کاموں میں لگ جائے، قبرستان اور گل سڑ جانے کو بھول جائے۔ برا بندہ وہ بندہ ہے جو غرور و تکبر کرے اور اپنی ابتدا اور انتہا کو بھول جائے۔ برا بندہ وہ بندہ ہے جو دین سے دنیا کا نفع حاصل کرے۔ برا بندہ وہ بندہ ہے جو شبہات سے دین کو بگاڑ دے۔ برا بندہ وہ بندہ ہے جس سے ہوس لیے پھرے۔ برا بندہ وہ بندہ ہے جس کو نفسانی خواہشات
ساتھ گمراہ کر دیں۔ برا بندہ وہ بندہ ہے جسے اس کی بری خواہشیں ذلیل کر دیں۔ ارشاد فرمایا اللہ تعالی اس شخص کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا جو تکبر کے طور پر اپنی چادر یا شلوار کو گھسیٹتا ہے۔ دوسرے مقام پر ارشاد ہوا مومن کے تہبند باندھنے کی پسندیدہ حالت آدھی پنڈلیوں تک ہے، اور آدھی پنڈلی سے ٹخنوں تک کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، اگر اس سے نیچے ہو وہ آگ میں ہے۔ اس بات کو سید سادات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا، اور تکبر کے طور پر جو شخص اپنی چادر دراز کرتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالی اس کی طرف نہیں دیکھے گا، یعنی رحمت بھری نظر نہیں فرمائے گا۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 باتیں ہلاکت میں ڈالنے والی ہیں۔ نمبر 1 لالچ، جس کی اطاعت کی جائے۔ نمبر 2 خواہش، جس کی پیروی کی جائے۔ نمبر 3 آدمی کا اپنی ذات کو پسند کرنا، یعنی تکبر کرنا۔ ارشاد فرمایا کسی انسان کی برائی کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانے۔ ارشاد فرمایا جو اپنے تئیں اپنے آپ میں بڑا بنتا ہے، چال میں اکڑتا ہے، اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوگا۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہے وہ اولاً جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو وہ جہنم میں نہیں جائے گا، یعنی جہنم میں ہمیشہ نہیں رہے گا۔ نبی اکرم رسول محتشم شہنشاہ تاجدار حرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان علی شان احیاء العلوم میں صحیح بخاری شریف کے حوالے سے لکھا ہے جنت اور دوزخ کا باہم جھگڑا ہوا، مکالمہ ہوا، تکرار ہوئی۔ دوزخ نے کہا مجھے تکبر کرنے والوں اور سرکش و نادان لوگوں کے ذریعے ترجیح دی گئی۔ جنت نے کہا مجھے کیا ہے، مجھے کمزور، افتادہ اور عاجز لوگ ملیں گے۔ اللہ تعالی نے جنت سے فرمایا اے جنت تو میری رحمت ہے، میں تیرے ذریعے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہوں گا اپنی رحمت سے نواز دوں گا۔ جہنم سے فرمایا اے جہنم تو میرا عذاب ہے، میں جس کو چاہوں گا تیرے ذریعے عذاب میں مبتلا کروں گا اور تم دونوں کو لوگوں سے بھر دوں گا۔ سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت دار ہے بروز قیامت جہنم سے گردن نکلے گی جس کے 2 کان ہوں گے جو سنیں گے، 2 آنکھیں ہوں گی جو دیکھیں گی، 1 زبان ہوگی جو بولے گی، وہ کہے گی مجھے میرے رب عز و جل نے 3 قسم کے لوگوں پر مقرر کیا ہے۔ نمبر 1 ہر سرکش و نافرمان تکبر کرنے والے پر۔ نمبر 2 اس شخص پر جو اللہ تعالی کے ساتھ کسی اور کی بھی پوجا کرتا ہے۔ نمبر 3 تصویریں بنانے والوں پر۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن تکبر کرنے والوں کو چیونٹی کی صورت میں اٹھایا جائے گا۔